کچھ لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ کل پل سے رات پر یہ جانور سواری بن جائیں گے. آپ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ سواری بن جائیں گے. تو لوگ پہلے سے بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بوجھ اٹھا لے گا یا نہیں اٹھائے گا. تو وہاں پر جو اللہ طاقت دے گا وہ طاقت ہوگی، یہاں پر اس پہ بیٹھ کے خام خواہ اس کی کمر نہ توڑیں آپ. جانور آپ نے لیا ہے، اس سے مالی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مثلا دودھ دینے والا جانور ہے، اس نے دودھ دیا، وہ دودھ بیچ سکتے؟ اونچی آپ نے لے لیا مہینہ پہلے بیل کے، چلو اس سے تھوڑی سی بار برداری کروا لوں، تھوڑا سا بوجھ اٹھوا لوں، ایسا کام کر سکتے نہیں. اللہ کے لیے کرنا ہے. تو یہ والبدنا، ان کو قرآن نے شعائر اللہ کہا ہے. والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ قربانی کے جانور شعائر اللہ میں سے ہیں، تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ محبت سے لیتے ہیں، بچے آپ کے خوش ہوتے ہیں، جو پالتے ہیں کھلاتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. گھروں میں رکھتے ہیں کچھ کہ چلو جی برکت ہوگی، تو وہ بھی آپ کی نیت غلط نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت بہت شوق سے کھاتے تھے. فرماتے تھے یہ اللہ کے لیے قربان ہوئے. حالانکہ اللہ کا نام لے کے ہی ہم روز ذبح کرتے ہیں، مگر وہ قربان ہی اللہ کے لیے ہوتے ہیں. تو حضور ان کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے. 8ویں 9ویں 10ویں شب کے حوالے سے میں شروع میں بتا چکا، یہ بڑی مبارک راتیں ہیں. ان راتوں میں 5 راتوں کے بارے میں حدیث ہے نا، جو 5 راتیں جاگا ایمان والا سچی توبہ کر کے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ان میں یہ 8ویں 9ویں 10ویں شب اس مہینے کی یہ عید کی راتیں شامل ہیں. تو کوشش کرنا ان راتوں میں، اگر پوری راتیں نہ بھی جاگ سکو تو عشاء اور فجر تو ضرور پڑھ لینا، تاکہ رات کو اگر تھوڑی نیند بھی کر لیے پوری رات کا ثواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح قربانی کے لیے جو اور بات ضروری ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ قربانی سے بچنے کے لیے سفر اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ مسافر پر قربانی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں چلو جی ہم چلے جائیں گے اپنے رشتہ داروں سے ملنے، قربانی سے بچ جائیں گے. تو ٹھیک ہے، قربانی سے تو آپ بچ گئے، مگر کتنے بڑے ثواب سے آپ نے اپنے آپ کو خالی رکھا ہے، یہ بھی تو آپ نے دیکھنا ہے. تو اللہ نے دیا ہے، خوش دلی سے اس کے لیے قربان کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور قربان کیے. کتنے؟ اور 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. بلکہ روایت میں آتا ہے جس جانور کو دیکھتے وہ خود آ کے قدموں میں لیٹ جاتا تھا کہ مجھ پر حضور چھری چلائے. اور یہ اللہ کے نام پر اس جانور میں تو اتنا جذبہ ہو کہ وہ رب کے نام پر قربان ہو، اور ہم انسان مسلمان کہلا کے جذبہ نہ رکھیں. کتنی عجیب بات ہے، سوچنا چاہیے. اور پھر آپ ذرا غور کریں، میں یہ مثال دینا تو نہیں چاہتا لیکن سمجھنے والوں کے لیے بڑی ضروری ہے. گلیوں میں ایک جانور دوڑتا پھرتا، کتا کہتے ہیں اس کو. کتیا کے ہاں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کبھی 5، کبھی 4، کبھی 7، کبھی 8 ہوتے ہیں نا. بکری سال بھر میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا زیادہ سے زیادہ 2. وہ جو جانور اتنے بچے دیتا ہے وہ نظر آتے ہیں بہت زیادہ اونچی، مگر یہ 1 یا 2 دیتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ بکریاں کم ہو گئیں؟ پوچھ رہا ہوں. جو قوم رب کے نام پہ قربان ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی. برکت دیکھیں. اچھا 25، 30، 35 لاکھ آدمی حج کرے گا. حج کا دم دیتے ہیں لوگ وہاں قربانیاں بھی کرتے ہیں، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 5. جس کو اللہ نے توفیق دی 100 کرنے والے بھی ہیں. کبھی نہیں سنا کہ جانور کم پڑ گئے. تو یہ جذبہ جس قوم میں ہوگا وہ کبھی ختم نہیں. رب تعالیٰ کے لیے قربان ہونے والے کبھی ختم نہیں ہوتے. میں نے ذکر مدینہ میں بھی آپ کو باتیں سنائیں، یہ بھی آپ نے سن لی. ایک قربانی کے لیے اور بات یاد کر لیں
کہ اونٹ میں اور گائے میں 7 حصے، یہ ہم پر مہربانی کر دی گئی کہ 7 افراد کی طرف سے گائے، 7 افراد کی طرف سے اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، صدقے کا نہیں ڈال سکتے۔ عقیقے کا حصہ قربانی میں شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک حصہ قربانی ہے بچی کی، اگر عقیقہ ہے تو ایک حصہ بچی کا، لڑکے کا تو 2 حصے عقیقے کے شامل کر سکتے ہیں، لیکن صدقے والا جو ہے وہ قربانی میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 6 حصے اصلی سنیوں کے ہیں، ایک کسی کا گڑبڑ آ گیا، کسی بدعقیدہ کا آ گیا، وہ 6 کا بھی برباد ہو جائے گا۔ کسی غلط کو شامل نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس سے کسی وفاداری کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بدعقیدہ سے ذبح بھی نہیں کروا سکتے، ذابح کا، ذبح کرنے والے کا مسلمان صحیح عقیدے والا ہونا ضروری ہے، ورنہ قربانی نہیں ہو۔ گاؤں میں، دیہات میں اور حکم ہے، شہر میں حکم اور ہے۔ شہر میں نماز سب سے پہلے جہاں بھی عید کی ہو گئی، عید کی نماز جہاں بھی ہو گئی، ایک جگہ ہو گئی ہے، اب سب قربانی کر سکتے ہیں، لیکن نماز سے پہلے قربانی کوئی کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ سورج نکلتے ہی بعض جگہوں پر فوراً نماز ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ وہاں پر نماز پڑھ لی، تو اب اس شہر والے قربانی اگر خود بھی وہاں نہیں ابھی جا کے پڑھی ہے تو کر سکتے ہیں، یعنی نماز ہونا شرط ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے احتیاطاً آپ کو بتا دی۔